ملک بھر میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد قرآن خوانی، ملکی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور قومی یکجہتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ اسلام آباد اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز۔ اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی لاڑکانہ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی لاہور میں پرچم کشائی۔ کراچی میں مزار قائد پر پروقار تقریب۔ گورنر سے نہال ہاشمی اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری۔ لاہور میں پاک فضائیہ کے دستے کا مزار اقبال پر مارچ پاسٹ۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل محمد شاہد افضال نے فاتح خوانی کی۔ پوری قوم کا بانیان پاکستان کو سلام۔ کفایت شعاری کے تحت توانائی بچت مہم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سرکاری خرچ پر ہائی آکٹین کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ فیصلے کی مؤثر نگرانی اور خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا حکم۔ وزیر اعظم نے کہا، اقدام سے حکومتی اخراجات میں کمی، وسائل کا بہتر استعمال ممکن ہوگا۔ ناگزیر صورتحال میں ہائی آکٹین ذاتی جیب سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سرکاری گاڑیوں کے ایندھن میں 50% کٹوتی پہلے ہی نافذ العمل ہے۔ ہائی آکٹین پر لیوی 100 روپے سے بڑھا کر 300 روپے فی لیٹر نافذ۔ ہائی آکٹین کی نئی قیمت 523 روپے لیٹر مقرر۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر بم برسا دیے۔ اسرائیلی دفاعی نظام روکنے میں مکمل ناکام۔ پاسداران انقلاب نے مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے میں میزائلوں سے اہداف کو نشانہ بنایا۔ کئی عمارتیں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ بحرین میں امریکہ کے 5ویں بیڑے کو نشانہ بنایا۔ سعودی شہر الخرج میں پرنس سلطان ایئر بیس پر حملہ۔ الشوام میں میزائل کے ٹکڑے گرنے سے بھارتی شہری زخمی۔ یمن کے حوثیوں کا اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹری سینٹر پر حملہ۔ حملے میں آراج 2 اسٹرائیک ڈرون داغے۔ تہران میں شہری حکومت کے حق میں نکل آئے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے حق میں نعرے۔ امریکہ اور اسرائیل کی بمباری سے تہران میں دھماکے۔ پیروزی اسٹریٹ، گرمدرا، شہید بابائی ہائی وے اور خیابان میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ سینٹ کام نے کہا، کوم ٹربائن انجن پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس میں 100 کلو واٹ ریڈیو ٹرانسمیٹر نشانہ بنا۔ ایک شخص شہید، ایک زخمی۔ خرم آباد میں متعدد عمارتیں متاثر، ایک بچہ شہید، متعدد زخمی۔ ایران کی آبنائے ہرمز مکمل بند کرنے کی دھمکی۔ پاسداران انقلاب نے کہا، توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا تو گزرگاہ بند کر دیں گے۔ مشرق وسطی جنگ خطرناک مرحلے میں داخل۔ امریکی بحری گزرگاہ آبنائے ہرمز کھلوانے میں ناکام۔ صدر ٹرمپ کی ڈیڈ لائن کا آج آخری دن۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کو دیے 48 گھنٹے کے الٹیمیٹم کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ نیٹو ممالک کچھ نہیں کر رہے، یہ شرم کی بات ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ دوستوں کے لیے سمندری راستہ کھلا ہے، صرف حملہ آور دشمنوں اور ان کے اتحادیوں کے لیے آبنائے ہرمز بند ہے۔ مشرق وسطی جنگ کی وجہ سے تیل کا بحران برقرار۔ برنٹ کروڈ آئل کا ایک بیرل $111.90 کا ہو گیا۔ WTI کی قیمت $98.35 فی بیرل ہو گئی۔ سعودی آئل کمپنی کے سربراہ کی عالمی توانائی کانفرنس میں شرکت منسوخ۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں شدید گراوٹ۔ جاپانی اسٹاک مارکیٹ کے نکے انڈیکس میں 4.7% کمی۔ جنوبی کوریا اسٹاک مارکیٹ کے کاسپی انڈیکس میں 6.2% مندی۔ MSCI انڈیکس 1.9%، شنگھائی کمپوزٹ 2% گر گیا۔ پاکستان میں سونا 43,600 روپے سستا، 1 تولہ 4,47,762 روپے کا ہو گیا۔ بدترین ممکنہ توانائی بحران سے کوئی ملک محفوظ نہیں رہے گا، بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے خبردار کر دیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر فاتح برول نے کہا کہ ممکنہ توانائی بحران 1970 کی دہائی میں آنے والے بحرانوں سے شدید ہوگا۔ 1970 میں پیٹرو بندش سے یومیہ 50 لاکھ بیرل تیل کی قلت ہوئی۔ مجموعی طور پر یہ کمی 1 کروڑ بیرل روزانہ تھی۔ موجودہ صورتحال میں دنیا 1.10 کروڑ بیرل یومیہ تیل کی سپلائی سے محروم ہو چکی۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل اور LNG کی عالمی ترسیل شدید متاثر۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا ٹیلیفونک رابطہ دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ گفتگو میں اتفاق کیا گیا کہ آبنائے ہرمز کو کھولنا آئل مارکیٹ کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ فوجی تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔ ایران نے امریکی F-15 جنگی طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز کے قریب F-15 طیارہ مار گرایا۔ امریکہ نے تاحال تصدیق نہیں کی۔ مشرق وسطیٰ میں زبردستی معاہدہ مسلط نہیں کیا جائے گا، روس نے واضح کر دیا۔ وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں کہ امریکہ صرف اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے، وہ تیل کے لیے وینزویلا اور ایران میں دلچسپی رکھتا ہے، جس کے لیے یورپ کو سستی توانائی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ کمزور ممالک کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس لیے اب دنیا طاقت کے قانون کی طرف واپس جا رہی ہے۔ ایران کے ساتھ 3 ہفتے سے جاری جنگ کے بعد صدر ٹرمپ آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورتحال میں پھنس چکے۔ حالیہ جنگ میں ٹرمپ کا رویہ انتہائی غیر سنجیدہ ہے۔ سابق امریکی سیکرٹری دفاع اور CIA کے سابق ڈائریکٹر جان پینیٹا کا برطانوی اخبار کو انٹرویو کہا، ایران جنگ سے امریکہ کی کمزوری دنیا پر عیاں ہو گئی۔ ٹرمپ ٹھوس منصوبہ بندی کی بجائے خیالی سوچ پر انحصار کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کو گمان ہے کہ ان کے بیانات خود بخود حقیقت بن جائیں گے۔ آیت اللہ خامنائی کا قتل بڑی غلطی ثابت ہوا۔ عوامی بغاوت کی بجائے زیادہ سخت موقف رکھنے والی قیادت سامنے آ گئی۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلیفونک رابطہ، خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گفتگو۔ صدر میکرون کا تمام فریقین کو توانائی اور شہری تنصیبات پر حملے روکنے کے لیے فوری جنگ بندی پر متفق ہونے پر زور۔ فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ پائیدار امن اور سلامتی صرف بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ G7 اور خلیج تعاون کونسل کو باہمی تعاون مزید مضبوط بنانا ہوگا۔ حزب اللہ کے حملوں سے اسرائیلی فوج بکھلا گئی۔ لبنانی سرحد کے ساتھ گولہ باری سے اسرائیلی شہری ہلاک۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوجیوں کے اجتماع اور بیرکس کو نشانہ بنایا۔ سڑک کنارے کھڑی گاڑی تباہ ہونے سے ایک اسرائیلی فوجی ہلاک۔ جنوبی لبنان اور بقا وادی میں اسرائیل کے فضائی حملے اور زمینی کارروائی جاری۔ لبنان پر حملوں میں اب تک 1029 افراد شہید اور 4697 زخمی ہو چکے۔ اسرائیل کے غزہ کی پٹی پر فضائی حملے، مزید 4 فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں نے 10 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا، گھر اور گاڑیاں جلا دیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے سے تابکاری کا خطرہ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اقوام متحدہ کو خط۔ ایرانی وزیر خارجہ کے خط میں نیتنز اور بوشہر جوہری پلانٹس پر حملوں کا تذکرہ، لکھا تابکاری ہوئی تو انسانی آبادی اور ماحول کو سنگین خطرہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا جنگی جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسے حملے عالمی امن کے خلاف سازش ہیں۔ 23 مارچ تجدید عہد وفا کا دن۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، یوم پاکستان یاد دلاتا ہے قومی عزم کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اتحاد سب سے اہم ہے۔ ہم نے اپنی دفاعی صلاحیت کو ناقابل تسخیر بنایا، جوہری صلاحیت حاصل کی، معرکہ حق میں دشمن کو ایسا سبق سکھایا جسے وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف طویل اور کامیاب غیر روایتی جنگ لڑی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، 86 برس قبل مسلم قیادت غیر متزلزل عزم کے ساتھ آزاد وطن کے لیے متحد ہوئی۔ چیلنجز کے باوجود پاکستان کی معیشت پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ مسلح افواج پیشہ ورانہ مہارت سے ملک کی خود مختاری کا دفاع کر رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا بھی بانیان پاکستان کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کا دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف یکجہتی اور مضبوط عزم کا اعادہ۔ عسکری قیادت نے پیغام میں کہا، پاکستان عالمی سطح پر فروغ امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مسلح افواج، عوام اور قانون نافذ کرنے والے ادارے متحد ہیں۔ ISPR نے یوم پاکستان پر نیا ملی نغمہ جاری کر دیا۔
बलूचिस्तान भर में पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। डेरा बुगटी में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से शानदार रैली, कबायली माहिदीन और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लौराई में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। हरनाई में पुलिस के दस्ते की कौमी परचम को सलामी। बारखान और कला अब्दुल्ला में हुब्बुल वतनी का इजहार। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में शहर शहर परचम कुशाई तकरीबात और रैलियां। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। यौम पाकिस्तान नाकाबिल फरामोश और तारीखी सफ़र की याद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, इत्तेहाद, तंजीम, मेहनत और दयानत ही तरक्की के लिए रख्त सफ़र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यौम पाकिस्तान अज़्म और वफा की अनमिट दास्तान है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, कलमे के नाम पर कायम मुमलिकत ता क़यामत कायम रहेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, आज का दिन वतन के लिए शहदा की कुर्बानियों की याद दिलाता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, ये मुल्क हमारे आबाओ अजदाद की बेपनाह कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुडी ने कहा, यौम पाकिस्तान पर हमें अपनी जिम्मेदारियों के एहसास का अहद करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने यौम पाकिस्तान पर एहसास शजर मुहिम का आगाज़ कर दिया। बानी पीटीआई का पिम्स हॉस्पिटल में मुआयना। मेडिकल बोर्ड ने बिनाई तसल्ली बख्श करार दे दी। बानी पीटीआई की आंख का तीसरा प्रोसेस मुकम्मल। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी को तीसरा एंटी VEGF इंजेक्शन लगा दिया गया। ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया। बानी पीटीआई को दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया।